آپ حیران ہوں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو کندھے پہ کپڑے رکھے اور بیچنے نکل کھڑے ہوئے. عمر کہتے ہیں بھائی کدھر؟ اجی میں بچوں کو نہیں پالوں گا کیا؟ کہا اب نہیں پال سکتے آپ، بہت بڑی حکومت ہے، یہ 24 گھنٹے کا کام ہے، فل ٹائم ڈیوٹی ہے، اب آپ کا وظیفہ ہم لگائیں گے اور اب آپ یہ کام نہیں کرو گے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پوری خلافت میں ایک آدمی وظیفے پر تھا. ہاں بالکل صحیح، یہ بالکل ایسی. ٹھیک ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اب آپ ایسی کالونی میں کبھی بھی رہنا قبول نہیں کرو گے جس میں نہ بجلی ہو، نہ گیس ہو، نہ سڑک ہو، نہ سیوریج ہو، نہ رننگ واٹر ہو، نہ ٹیلی فون ہو، بالکل سہولیات نہ ہو. حتیٰ کہ مسجد نبوی کی حالت یہ تھی کہ اگر آپ یہاں وہ والی مسجد بناؤ تو کوئی نماز نہ پڑھنے آئے، کہ جس کی چھت ٹپکتی ہو اور آپ کو کیچڑ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑتی ہو. آپ جا رہے تھے آفس، وہاں نماز پڑھی تو چلو گھر واپس جاؤ، اب آفس نہیں جا سکتے. یعنی اس میں کون نماز پڑھنا آئے گا؟ تو بھائی صاحب زیرو اخراجات تھے، سب اپنا اپنا خرچہ خود اٹھاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ساتھ ساتھ کام کرتے تھے، حتیٰ کہ جہاد بھی والنٹیئر ہی کرتے تھے، وظیفہ ان کا کوئی نہیں تھا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کوفہ اور بصرہ کے بیچ میں واسط شہر آباد کیا تو وہ چھاؤنی ہی کے ذریعے آباد کیا گیا تھا. حضرت عمر پریشان تھے، یار یہ پیسہ ختم کیوں نہیں ہوتا، ادھر لگاؤ بانٹو، پھر ختم نہیں ہو رہا، اور آ جاتا ہے، غنیمتیں آ جاتی ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ پھر ان کا ایک مستقل حال یہ ہے کہ فوج بنائی جائے اور ان کو اس کا وظیفہ دیا جائے. تو تب جا کر کچھ لوگ وظیفے پر آئے تھے. یعنی سیلری بیسس آمدن، پہ. ہاں آمدن زیادہ اور اخراجات کم، اور بجٹ نہیں بناتے تھے. بجٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، سرپلس ہے. ایک آدمی کروڑ پتی ہے، اس کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ گھر میں کیا پکانا ہے اور بچوں کو کون سے کپڑے لا کر دینے ہیں اور ان کو کس اسکول میں پڑھنا ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو اس لیے ضرورت نہیں تھی. آمدن بہت زیادہ اور خرچہ تقریباً زیرو کے قریب. تو آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ خرچے بہت زیادہ اور آمدن بہت کم. اچھا، یہیں سے اس سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے، کیا ہم توکل میں کمزور ہیں یا ہم میں لالچ بڑھ گیا ہوا ہے؟ یہ کیا سبب کیا ہے؟ نہیں، اس میں سارے اسباب ہی ہیں. توکل بھی کم ہے، لالچ تو چھوٹی بات رہ گئی، اب تو کرپشن بہت زیادہ ہے، خیانتیں بہت زیادہ ہیں. یعنی بیسک سٹرکچر میں بڑی پریشان ہوتا ہوں سوچ کر کہ انگریز جب یہاں آتا تھا گورنر بن کے یا وائس رائے بن کر، تو ایک واقعہ بھی کسی طرح میں نے سوشل میڈیا پڑھا ہے کہ وہ جب واپس جاتا تھا یہاں پر ایک بچہ اس کا کہنے لگا کہ یہ ریل نہیں چلے گی، تو ریل نہیں چلی کیونکہ وہ وائس رائے کا بچہ ہے بھائی. جب اپنے وطن گیا تو وہاں جا کر وہ روٹین میں پرائیویٹ چاہ رہا ہے بسوں پہ بیٹھ کر، تو اس کا بچہ کہتا ہے یہ گاڑی نہیں چلے گی، تو اس کے ابے نے کہا اب چلے گی، اب تیری یہاں نہیں چلے گی. تو جو انہوں نے ایک بحثیت ایک فاتح کے یا بحثیت ایک آقا کے غلاموں کے ملک میں جو انہوں نے سٹرکچر بنایا تھا نا کہ اتنے سینکڑوں مرلوں میں، ہزاروں مرلوں میں ڈی سی کا گھر بنے گا اور وہ بنے گا اور اتنے یہ تنخواہیں ہوں گی، یہ ٹھاٹ ہوں گی، یہ پروٹوکول ہوں گے. پروٹوکول وہی ہیں اور بندے بدل گئے. یعنی ان کا پروٹوکول اپنے ملک میں یہ نہیں تھا، ان کا وہی پروٹوکول اپنے ملک میں ہے.